نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ بچوں میں روزے کی عادت ڈالنے کے لیے کن تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، شرعی احکامات اگرچہ بلوغیت کے بعد انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ سن بلوغیت کو پہنچتے ہیں تو وہ شرعی احکامات کے مکلف بن جاتے ہیں اور شرعی احکامات ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کی سرزنش کرو، اس کو مارو۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں ان کو شدید قسم کا ضرر اور تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر سمجھا بجھا کر بچوں سے بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ بچپن میں اگر ان کے عادات بن جائیں گی تو بڑے ہو کر ان کو کسی قسم کی دشواری اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آج والدین شفقت اور محبت میں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آئیے اپنے بچوں کو شفقت اور محبت میں ضائع کرنے کی بجائے شروع ہی سے ان کی دینی معاملات کی خبر گیری کریں اور ان کو دینی امور کے متعلق متنبہ کرتے رہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں لکھا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے جو بچے تھے، نو عمر اور کم سن بچوں میں جو دین پر قربان ہونے کا جو ان کے دلوں میں جذبہ اور ولولہ تھا، وہ حقیقت میں ان کے بڑوں کی تربیت کا اثر تھا۔ بڑوں نے ان کی تربیت اس انداز میں کی کہ وہ کم سنی میں بھی دین پر مر مٹنے کے لیے، دین پر قربان ہونے کے لیے، دینی احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھو۔ تو ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہم نے ہمیشہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اور ہم اپنے نو عمر بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ہم ان کا دل بہلانے کے لیے روئی کے گالوں کے کھلونے بنا کر ان کو کھیل میں مصروف رکھتے تھے تاکہ پھر ان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو۔ تو ہمیں بھی ان تدابیر پر عمل کر کے اپنے بچوں کے اندر روزے کی اور اسی طرح نماز کی، دیگر عبادات کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا، اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے۔ بخاری شریف کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، ان کو دین کے راستے پر چلایا تھا، شرعی احکامات ان سے کروائے تھے یا نہیں کروائے تھے، ان چیزوں کا پابند رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کل قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب آئیے ان تدابیر کی طرف کہ وہ تدابیر کون سی ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں روزے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو تدبیر ہے وہ یہ اختیار کرنی ہے کہ سحری کے وقت میں اپنے 10 سال یا اس سے بڑی عمر کے بچوں کو اپنے ساتھ سحری میں شریک کریں۔ اور نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ افطاری کے وقت میں اپنے بچوں کو افطاری کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو شریک کریں اور روزہ کے وقت ہونے سے پہلے ان کو کچھ کھانے پینے نہ دیں، ان کو کھانے پینے سے روک کے رکھیں۔ اور نمبر 3، تیسری تدبیر جو ہم نے اختیار کرنی ہے، اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں میں روزے کی عادت بھی ڈل جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر نماز اور دیگر عبادات کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ تیسری تدبیر یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں، فرض نماز ہو یا پھر نماز تراویح ہو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، اور بچوں کو ساتھ لانے سے ان کو اندر یہ نماز پڑھنے کی عادت اور صلاحیت پیدا ہوگی، اور بچوں کو جب مسجد میں لائیں تو سمجھا بجھا کر لائیں کہ وہاں پر باتیں نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، نماز کے اندر خلل پیدا ہونے کا ذریعہ نہ بننا، تو یہ سمجھا بجھا کر ان کو اپنے ساتھ لائیں۔ یہ ہے ہماری آج کی تیسری تدبیر۔ اور چوتھی تدبیر
یہ ہے کہ جس دن بچہ روزہ رکھے تو پھر اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو افطار پارٹی دی جائے، اس کو انعام دیا جائے، اس کو شاباش دی جائے، اور گھر کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے، جس سے بچے کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ کھل کر آئیں گے اور بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جائیں گی۔ اور نمبر 5 جو ہم نے تدبیر اختیار کرنی ہے کہ اگر بچہ روزہ نہ بھی رکھے تو تب بھی اس کو دن کا ایک حصہ کچھ کھانے پینے نہ دیا جائے، کھانے پینے سے اس کو روک کر رکھیں تاکہ اس کے اندر بھی بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہے۔ اور نمبر 6 پر یہ کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، ان کے سامنے بھی قرآن کھول کر رکھیں اور ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی قرآن ساتھ ساتھ پڑھتے رہو۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے اندر مقابلہ کرایا جائے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں تو ان کے اندر مقابلہ کرایا جائے کہ جی جو آج پورے دن کا روزہ رکھے گا، پورے دن کا روزہ رکھے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ہاں، اور اگر پورے دن کا روزہ نہیں رکھا سکتے آپ ان کو کہہ دیں کہ جو صبح روزے کے وقت سے لے کر 12 بجے تک کچھ کھائے پیے گا نہیں اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو مقابلہ جب کرائیں گے تو بچوں کے اندر اس چیز کا جوش پیدا ہوگا اور خود بخود وہ پھر آئندہ روزہ رکھنے کے عادی بنتے چلے جائیں گے۔